السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسلام کا جو نظام تحفظ بنایا، وہ نظام تحفظ وہ انوکھا نظام تحفظ ہے۔ آج تک اگر اسلام من وعن کلیتاً کما حقہ اسی طرح موجود ہے، تو اس کے تحفظ میں بہت بڑی محنت، کوشش، لگن اور ہر اعتبار سے ایک سوئی کے ساتھ ایک نظام چلایا گیا ہے، تب جا کر آج اسی شکل میں، جس شکل میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دی، آج بھی اسی شکل میں اسلام موجود ہے۔ اس کے پیچھے کس کس نے کیسی محنت کی، اس کی ایک تاریخ ہم لوگ تو صرف سن رہے ہیں، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، لیکن ان سے پوچھو جنہوں نے اس کے تحفظ کے پیچھے زندگیاں کھپا دی۔ آج بھی ایسے افراد آپ کو امت محمدیہ میں ملیں گے جو ایک ایک شعبے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے، ایک ایک شعبے کے لیے۔ کسی نے نورانی قاعدے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو نورانی قاعدے کے پیچھے پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی نورانی قاعدے کی تصحیح میں، نورانی قاعدہ پڑھانے میں، نورانی قاعدہ صحیح پڑھانے کا نہج سکھانے میں، نورانی قاعدے کے تسہیل میں، آسان کرنے میں، اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ تیسیر القرآن، تسہیل القرآن، نورانی قاعدہ، یسرنا القرآن، یہ سب کے سب مفتاح القرآن۔ اب اٹھا لیجئے، دیکھیے تو تب پتہ چلے گا بزرگوں نے صرف
بچوں کو آسانی کے ساتھ زبان پر قرآن چڑھے، کتنی محنت کی۔ حضرت مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، ہردوئی کے رہنے والے، بنگلور میرے خیال سے 15 سے 20 مرتبہ حضرت تشریف لائے ہوں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ نورانی قاعدے کے پیچھے لگ گیا، صرف نورانی قاعدہ۔ اس سے پہلے 99% الف بے تے پڑھتے تھے، الف بے تے۔ جتنے لوگ بزرگان دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب جو پڑھے وہ کیا پڑھے؟ الف بے تے، اماں بلاتے۔ لیکن حضرت نے سمجھایا امت مسلمہ کو، نہیں، الف بے تے یہ اردو ہے، اردو عربی دونوں میں فرق ہے۔ الف بے تے نہیں پڑھنا چاہیے، الف با تا پڑھنا چاہیے۔ کیا کر رہی ہوں؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ الف با تا، الف بے تے نہیں، الف با تا تا جیم ہا۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے یہ جو ہا ہے، ہا، جن جن لوگوں کو ہا نہیں نکلتی تھی کالی مرچی کھلاتے۔ کیا کھلاتے؟ عربی کیا کھلاتے؟ کالی مرچی، کیا نکلوانے کے لیے؟ ہا، ہا نکالو، ہا ہا ہاں یہی ہے، یہ آواز آنا، تلفظ، مخارج، تب جا کر اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن پڑھو عرب لہج میں۔ جو نہج ہے، لہجہ ہے، وہ عربی ہونا چاہیے۔ اردو بات کرو اردو لہجے میں، عربی بات کرو عربی لہجے میں، فارسی بات کرو فارسی لہجے میں، تمل بات کرو تمل لہجے میں۔ عربی ہر ایک کا لہجہ الگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ لہجہ یہ سکھایا حضرت نے۔ یہ پڑھو الف با تا، الف بے تے ختم۔ تو یہ تحریک چلی 2001 میں۔ ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب موجود تھے، ایک تحریک شروع ہوئی مکاتب صفہ، مکاتب صفہ، اس میں ہم لوگ بھی ممبر تھے۔ کیا کرنا؟ جانا ہر جگہ پر، استادوں کو ٹریننگ دینا، الف با تا، الف با تا، الف با تا، تاکہ اس اساتذہ جب بچوں کو پڑھائیں الف با تا پڑھائیں۔ پھر قواعد، اخفا کیا، غنہ کیا، کہاں کھینچنا، کہاں نہیں کھینچنا، کتنا کھینچنا، کہاں روک روک کر پڑھنا، کہاں روک کے بغیر پڑھنا۔ عربی قرآن پاک کا مستقل اصول ہیں، وہ اصول سمجھاتے تھے۔ یہ تو رہی بات قرآن پاک کے نورانی قاعدے کے بارے میں۔ اس کے بعد قرات، ہمارے بنگلور میں سب سے زیادہ پسندیدہ قرات ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی جو محمد رفیع کے مٹ کے گانوں کے بارے میں مٹ ڈالے قرات میں، مٹس۔ پرانے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھو، بعض مخصوص مساجد میں لوگ جاتے تھے، کیوں؟ ان کو وہ مٹا ملتے تھے، مٹا، عربی لہجہ نہیں، گانے کا لہجہ۔ وہ گانے کے لہجے میں لوگ قرات پڑھتے تھے قرآن پاک۔ کہاں کھینچنا وہاں نہیں کھینچتے، کہاں نہیں کھینچنا وہاں کھینچتے تھے۔ کیوں؟ ان کو تو وہ انداز چاہیے، گانے کا انداز۔ پورا بنگلور، پورے بنگلور میں 4 مسجدیں تھیں جہاں پر ڈھنگ سے قرآن پڑھتے تھے۔
کتنے بجے؟ بنگلور میں جو علم آیا بہت دیر سے آیا. آج مولوی، حفاظ، قراء، علماء اب نظر آ رہے ہیں. 1960 میں آیا. کب آیا؟ بولو بھائی. بہت بڑا پرانا گہوارہ علم کا سمجھنوں کو. علم جو آیا بنگلور میں کب آیا؟ 1960. اس سے پہلے مولویوں، میں خود دیکھا ہوں حباب پیٹ میں بکروں کی منڈی کی طرح حفاظ کو خریدتے تھے. انہوں بیٹھ کر خراب کرتے تھے. وہاں بولیں گے، وہاں بولیں گے، وہاں بولیں گے. آتے کمیٹی والے ہلو کھڑ کو سنتے، یہاں سننا پھر وہاں جاتے یوں سنتے. بس اشارہ کر لیتے، کیا باپ برابر؟ کیا ہاں برابر، ان کو پکڑ لیں گے. کیا مولانا ہماری مسجد کو آتی ہیں؟ کیا سن رہے ہیں کیا بھائی؟ کیا پوچھتے تھے ہماری مسجد کو آتی ہیں کیا؟ انہوں پوچھتے کتنا دیتی. انہوں بولتے نہیں، ہمیں گزشتہ حافظ صاحب کو 12,000 روپے دیے، تم نہ ایک ذرا 13,000 روپے دیں گے. کہتے آؤ. کہاں کا حال بول رہا ہوں؟ سو کمار پیٹ، بنگلور شریف. سمجھے بھائی؟ اب انہوں بولتے نہیں بھائی 13 سنی، 15 کو چاہتا سنی. کیا بات؟ چلو بھائی 13,000 روپے کمیٹی کی طرف سے 2,000 روپے ہمیں لوگوں کو دے دیتے ہیں. ایسے غلیظ ماحول. یہ ماحول اچھا دکھتا ہے کیا بھائی؟ میں بول رہا ہوں، تم نہ سننے اچھا نہیں دکھ رہا. اچھا دکھ رہا؟ تم نہ سننے اچھا دکھ رہا، مجھے بولنے پر اچھا نہیں دکھ رہا. آپ اندازہ لگاؤ جو ماحول تھا کتنا گندا تھا ہوگا. یہ ماحول بیچارے عبدالجبار صاحب کانپور انتقال ہو گئے. وہ جتنے حفاظ آتے تھے کمبار پیٹ میں سب کی دعوت کرتے تھے، سحری، افطاری. اور کمبار پیٹ میں ہمیشہ گڑبڑ. کیوں؟ انہیں ضرورت لقمہ ایک اٹکے کا تو کمبار پیٹ میں 26 لقمے آتے تھے. ہر ایک بتانے چاہتا تھا مجھے قرآن اچھا یاد ہے، مجھے قرآن اچھا یاد ہے. بعض لوگ 10 روزے تک بھی تراویحاں طے ہوتی تھی. 10 روزے تک بھی کیا طے ہوتی تھی؟ ارے بولو بھی کیا طے ہوتی تھی؟ تراویح 10 روزے تک بھی. اللہ نے چلتے 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 ماحول بناتے بناتے آج بنگلور میں 200 حفاظ فارغ ہوتے ہیں سالانہ. کتنے حفاظ؟ بولو بھائی کتنے حفاظ؟ اب ہم لوگوں نے کہہ دیا نو انٹری. ارے بھائی اب یہاں پر گنجائش نہیں. ایک مسجد میں 2 حافظاں، ایک مسجد میں 3 حافظاں. ایک زمانہ ہم سنتے تھے ساؤتھ افریقہ میں پیسہ دے کر تراویح پڑھاتے تھے. آج بھی پیسہ دے کر 20,000 وہاں کے پیسے 20,000. بے ہم بھی 20,000، ہم بھی 20,000، ہم بھی 20,000 مسجد کو چندہ دیں گے اور تراویح پڑھائیں گے. کتنا زیادہ وہاں پر حفاظ کی کثرت. اور چلتے چلتے ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ تقریباً حفاظ تمام مساجد میں آپ کو کرناٹک کے حفاظ ملیں گے. تمام مساجد میں کوئی مسجد حفاظ سے خالی نہیں. پھر علماء کا سلسلہ شروع ہوا دارالعلوم سبیل الرشاد سے. دارالعلوم سبیل الرشاد، وہاں سے علماء کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے فارغ دارالعلوم سبیل الرشاد سے 60 پر 6، 60 پر 7، 60 پر 8 کے جناب عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. وہاں سے تاریخ شروع ہوئی. پھر سلسلہ سبیل سے چلا. پھر سبیل سے فارغین ادارے کھولنا شروع کیے. الگ جگہوں پر ادارے کھولنا شروع کیے. آج الحمدللہ بنگلور میں 800 مدرسے ہیں. کتنے ہیں بولو بھائی؟ ہم نہ خود کیا کہ معلوم ہے چپکتے بنگلور میں ہی سو چپکتے بھی کیا ہیں ہمیں بنگلوری. ذرا بنگلور کی تاریخ بولو جی کہ تو وہاں پنڈوا ملتی، وہاں بینگنا ملتی، وہاں کدوا ملتی. یہ کیا تاریخ بنگلور کی.
وہاں پنڈوا ملتی، وہاں بیننا ملتی، یہ تاریخ کا کون سے لائن میں ہے کہ وہ تاریخ بولتا ہے سو وہاں مچھلی آپ کو ترتی 6 جگہ سے، وہاں سے چاوالا آتی، وہاں سے غلے آتی، یہ کارگزاری علمی کارگزاری، علم۔ مولانا حاجی عبدالرؤوف صاحب تھے، حضرت مولانا قاسم حسین رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی رؤوف قریشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 105 بچوں کو اصول فرما کر کاشف العلوم نظام الدین میں لے جا کر پڑھایا، 105 بچوں کو۔ انہی میں سے حضرت مولانا قاسم حسین رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو 8ویں نمبر پر کاشف العلوم گئے، وہاں جا کر فارغ ہو کر آئے۔ مولانا شبیر صاحب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے فاضل، 6 فاضل ہیں ہمارے کرناٹک میں، آج ایک زندہ ہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہبلی۔ وہ کون ہیں؟ ریلوے میں کام کرتے تھے، تبلیغ میں وقت لگایا 4 ماہ، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا مجھے تو عالم بننا ہے۔ تبلیغ میں لگنے کے بعد اس اللہ کے بندے نے ریلوے کی ڈیوٹی چھوڑ کر عالم بننے کے لیے گئے، ریلوے کی ڈیوٹی چھوڑ کر عالم بننے کے لیے گئے، اور عالم بن کر آئے، مدرسہ کھولا، اور آج یہ الحمدللہ قید حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ کرناٹک کی ایک تاریخ ہے، مظاہر علوم جانے والوں کی، دارالعلوم جانے والوں کی، واپس آنے کے بعد ان کی خدمات کی۔ لیکن ہمارا یہ جو علاقہ ہے آر کے ہگڑے نگر، اور کہ اس کی تاریخ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، فری زمانہ، فری زمینہ دینے کا زمانہ، کیا زمانہ؟ فری زمینہ دینے کا زمانہ، ٹکٹ فری، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ 100 سے زیادہ لوگ ملے ہوں گے مجھے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلا کو فری دکھائے، بھائی لے لو، یہاں رہو با، یہ اتنی زمین تیری، یہاں رہ جا، اتنی زمین تیری تو رہ۔ ہم لوگ رہنے تیار نہیں ہوئے، لیکن اللہ چلتے چلتے کتنا آبادی بڑھا دیا، ربے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ لیکن علم یہاں آیا کب؟ 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے پورے آدھے مولویاں، کتنے مولویاں؟ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ 2005 میں ایک بڑا انقلاب ہنگامہ ہوا، اس وقت ساتھیوں نے بلایا، حضرت فضائل اعمال کو دہلیز پر رکھ کر جلا رہے ہیں لوگ۔ کیا رکھ کر جلا رہے؟ فضائل اعمال دہلیز پر رکھ کر جلا رہے، ایسے کمینے لوگ ہو رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دیکھے تو کیا بھائی، ذرا چھوڑے گا تو بہت زیادہ خطرناک ہونے کا اندیشہ ہے نا، کیا کرنا؟ یہاں کچھ علماء کی بنیاد ڈالی۔ دیکھو علم جو ہے وہ تقریر علم کا نام نہیں ہے، ہمیں لوگ ابھی بھی نادانہ ہیں، نادان کسے کہتے ہیں؟ معصوم لوگ۔ ذرا زور سے بولے تو سمجھ جاتی ہے، ایک بار تقریر کرو، انہیں صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا وہ نہیں سمجھتے۔ حقیقت میں علم الگ چیز ہے، بیان الگ چیز ہے۔ بیان تو ارے بھی ہر ایک کسی بھی آپ بول ڈالو ذرا بیان کرو، انہیں کھڑکوں سے کیا معلوم کہ بکتے رہتا انہیں، کیا کرتا انہیں؟ بیان کیا ہے؟ دل میں جو باتیں ہیں وہ سب کے سب زبان میں ایک ہوتا ہے، کئی کر دینا، کیا کیا ہے کہ سب بول ڈالو، صحیح ہے کہ غلط ہے کہ کیا کیا آتا ہے سب بول ڈالو، یہ بیان نہیں ہے۔ بیان کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو وضاحت کرنے کا نام، صحیح بات بتانے کا نام۔
ایسی بات بتاؤ جو باتیں حدیث میں ہیں، ایسی بات بتاؤ جو باتیں قرآن میں ہیں، ایسی بات بتاؤ جو باتیں شریعت میں ہیں، ایسی بات بتاؤ جس کا تعلق دین سے ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دین کی باتیں کے عنوان پر بے دینی کی باتیں چلتی ہیں، ایسے بیانات۔ ارے یہاں کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کہاں کے علماء؟ علماء سے نہیں تمہیں کہا بھی مولانا کہتے نا نہیں حضرت میں دعا تک پڑھے سو، تمہیں کیا جی نہیں میں اول تک پڑھے سو، تمہیں کیا جی میں حافظ اچھی، تمہیں کیا جی نہیں پو حافظ میں، تمہیں کیا جی تمہیں آدھا حافظ۔ پورے مساجد میں پو ٹکٹاں، آدھے ٹکٹاں، کوٹر ٹکٹاں تھے سو، اللہ ماشاءاللہ 2 عالم تھے، 2 عالم جن کو عالم کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فکر ارے اس علاقے کو علماء سے آباد کرنا ہے، دھیرے دھیرے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کس سے آباد کرنا بولو بھائی؟ ارے کس سے آباد کرنا؟ علماء سے۔ اور علماء سے آباد کیسے کریں گے؟ امپورٹڈ ایکسپورٹڈ کی ضرورت نہیں، امپورٹڈ ضرورت نہیں، ایکسپورٹ ضرورت نہیں۔ اپنے علاقہ ہیگڑے نگر کے جتنے بچے ہیں ان بچوں کو دھیرے دھیرے پڑھانا شروع کرو۔ اب ہمارے ہیگڑے نگر میں ہزاروں مکانات ہیں، بے ہزاروں مکانات میں ہزاروں بچے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان ہزاروں بچوں میں دین کے لیے ہم نے کس کو وقف کیا؟ کس کو وقف کیا؟ تمہارا نواسا، تمہارا پوترا، بانجھ ہے وہ خاندان جس خاندان میں علماء دین نہ ہو، بانجھ خاندان۔ جیسے بانجھ کسے کہتے ہیں؟ اولاد جن کے نہیں ان کو بانجھ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے بانجھ جانتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا حضور آخرت کے بانجھ کون ہیں؟ کہا وہ جن کے بچے نابالغی کی حالت میں انتقال نہ ہوئے ہوں، جو نابالغی کی حالت میں انتقال ہوئے ان آخرت کے بانجھ۔ اسی طریقے سے خاندان کا بانجھ خاندان کون سا؟ وہ خاندان جس خاندان میں حافظ نہیں، جس خاندان میں عالم نہیں، جس خاندان میں دین کا داعی نہیں، وہ خاندان کون سا خاندان؟ بولو بھائی، ارے بولو کون سا خاندان؟ یہاں ریپلے دیتے رہنا مجھے، ریپلے دیے تو ریپلے ہوتا سو، ایک ہوتا ہے ریپلے اور ایک ہوتا ہے ریپلے۔ آپ جب ریپلے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ریپلے کریں گے۔ اب ہمارے بچے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ایک بچہ آپ میکینک کے، ایک بچہ کو سوراخاں ڈالتا، ایک بچہ سوراخاں بند کرتا، ایک بچہ شیٹاں لگاتا۔ یہ سو اس کے واسطے اس کا بھی بچے جنم دیے، سو اس کے واسطے بچے جنم دیے۔ ایسی قربانی دینے والی مائیں ہیں، گھر میں کام کر کے بچوں کو علماء بنایا۔ ایسے باپ ہیں مزدوری۔ ہمارے ہی ایک شاگرد، میں نے ان سے پوچھا بھی تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا موٹا ڈھوتے ہیں۔ کیا ڈھوتے ہیں؟ عربی کیا ڈھوتے ہیں؟ کتنی محنت کا کام، آپ اندازہ لگائیے۔ ادھر سے موٹا ڈھونا، ادھر جا کر ڈالنا، کتنا ملتا ہے؟ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے اتش نا۔ لیکن ماشاءاللہ ان کا بیٹا مفتی بن گیا۔ کتنی محنت فرما کر وہ اپنے بچوں کے لیے پیسہ جماتے ہوں گے۔ اور ہم لوگوں کی ذرا سوچیں کہ ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بہت کچھ نوازا، دین کے سپاہی اگر ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ بہت زور دیتے تھے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے خاندان میں دین باقی رہے تو تمہارے خاندان میں علماء پیدا کرو۔ کون پیدا کرو؟ علماء۔ چنانچہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ داعیوں کی اولاد علماء بنے۔ سب سے زیادہ داعیوں کی اولاد کیا بنے؟
علماء بنے. کس کے زمانے میں؟ علماء انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب سے زیادہ مدارس کھلے. حساب لگانے پر پتہ چلا 5000 مدرسے حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کی ترغیب پر پورے ہندوستان میں کھلے ہیں. کیا معلوم ہم لوگوں کو یہ مولانا کہاں سے جا رہی بھائی بیان کرنے جا رہی، کہاں سے بھی دیکھ کچھ جا رہی، یہاں نہیں ہی تبلیغ آ رہی. میرا بیٹا میرا جنازے کی نماز پڑھانے کی استعداد رکھتا ہے کیا؟ کون کیا کر نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے. اسے بولا کچھ ڈرامہ، تجھے کیا افسوس ہے؟ کس کا کہ بابا مریا تجھے کیا افسوس، کسی کی ماں مری تجھے کیا افسوس. ایک رسمی الفاظ لوگ کہنا شروع کر دیے. انتہائی افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے. اس کے درد بھرے آواز آپ اس کے اعلان میں نہیں پاؤ گے. وہی اعلان اگر آپ کا بیٹا کرے، کیسا اعلان کرے گا بھائی؟ درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کون کی آپ کو جنازے کی نماز پڑھ رہی، کون کی آپ کو ہمارے حق میں دعا کر رہی، کون کی ایسا ثواب کر رہی؟ وہی بیٹا اگر جنازے کی نماز پڑھائے، بھائی اگر جنازے کی نماز پڑھائے، پوترا جنازے کی نماز پڑھائے، نواسہ جنازے کی نماز پڑھائے، اس کے آواز میں کتنا درد ہوگا. اس کے اللہ اکبر میں آپ جان لے سکتے ہیں کتنے درد بھرا اللہ اکبر ہے. ادنا درجہ اپنے خاندان میں اتنے علماء ہو کہ ہمارے جنازے وہ پڑھائیں، ہمارے نکاح وہ پڑھائیں، ہمارے مسائل کو حل کریں، ہمیں دین کی باتیں بتائیں، ہمیں دین کے مسائل بتائیں. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. کیوں؟ اللہ کی یہ سنت ہے. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگے وہ کیا دعا مانگے؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یا اللہ اسی خاندان کا رسول مبعوث فرما، باہر کے خاندان کا نہیں، اسی خاندان کا، اسی علاقے کا. دعائیں کی نہیں، وہ باس فیہم رسول میں اسی خاندان کا، اسی علاقے کا، اسی گاؤں کا، اسی زبان کا، اسی مزاج کا، اسی طبیعت کا، انہی کے درمیان پلا ہوا. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ نے اہل قریش کو قریش نبی دی. اہل قریش کو اللہ نے جو نبی دیا وہ کون نبی دیا؟ قریش نبی. تم عربی ہو، نبی بھی عربی ہیں. تم قریش ہو، نبی بھی قریش ہیں. تم مکی ہو، نبی بھی مکی ہیں. تم ہاشمی ہو، نبی بھی ہاشمی ہیں. تم سید ہو، تمہارے نبی بھی کون ہے بھائی؟ تب وہ بات نہیں آئے گی کیا بھائی باہر سے آپ کو ہم نہ بول رہی سو. یہاں جتنے بھی ہیں سو باہر کے 600، کون بھی یہاں کا نہیں ہے. یہاں کا ہے کیا؟ سو باہر سے آپ کو جزاک اللہ میں بسے سو، کیا بسے سو باہر کے 600، کون کے اندر کے نہیں ہے. سب بات پوچھو، ہمیں 15 سال پہلے، ہمیں 20 سال پہلے، ہمیں 30 سال پہلے، ہمیں 40 سال پہلے، لیکن آئے تو ضرور. ارے آئے تو ضرور. سب باہر سے جائے سو تو ہم بھی کہاں سے آئے؟ جو باہر سے آنے والوں کو باہر سے آ کر نصیحت. ارے بھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ لیکن اب سب باہر کے جب یہاں بس گئے تو نیکسٹ کرنا کیا؟ انشاءاللہ اسے آباد کرنا. کہو انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں نا بھائی کریں گے. آؤ اب آباد کرنا، نحوست کو دور کرنا، دلیل دراجی کو ختم کرنا، بانچ بنے کا خاتمہ کرنا. کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ ہم لوگ اپنی اولاد کا نظام تعلیم بنائیں گے.
سینسس، بھائی ادھر آؤ، کہاں ہے گھر تمہارا؟ جی پیچھے ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں۔ 6 بچے میں کیا کر رہی؟ یہ کر رہی، وہ کر رہی۔ 2 چیزیں، ایک ہے کلیتاً وقف، ایک ہے جزءاً وقف۔ کلیتاً وقف، اسے مدرسے کے لیے وقف کر دو۔ انی نذرت للرحمن صوما، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ محترمہ نے نیت کی تھی۔ کیا نیت؟ وہ نیت یہ کی، انی نذرت للرحمن، یا اللہ میں ایک بچے کے بارے میں منت مانتی ہوں کہ وہ بچہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ نے، اور اس زمانے میں لڑکوں کو ہی وقف کرتے تھے، تب زکریا علیہ السلام لڑکوں کو وقف کرتے تھے۔ جب لڑکی ہوئی حضرت مریم تو کہنے لگی انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو لڑکی جنم دے دی، میں نے تو نیت کی تھی کہ یہ ایک بچے کو میں وقف کروں گی، لیکن یہاں دیکھیں تو وقف لڑکی ہو گئی۔ یہاں سے بنات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کس کا سلسلہ شروع ہوا؟ کس کا؟ بنات کو تو لڑکیوں کا مدرسہ ہی نہیں، پیچھے وہاں ایک مدرسہ، وہاں ایک مدرسہ۔ وہ مدرسہ جو شروع ہوا وہ سب مریم علیہ السلام اس کی بنیاد ہے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ لڑکوں کا اتنا مدرسہ ہوتا، سو لڑکوں کا اتنا خانقاہ ہوتا، لڑکوں کا اتنا بے محراب ہوتا ہے، اور یہاں دیکھو تو لڑکی ہو گئی، کیا؟ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، وہ جو لڑکے کی تو نیت کی وہ یہ لڑکے کی طرح نہیں، یہ لڑکی آئی ہے لڑکے کو جنم دینے کے لیے۔ تیری جو نظر ہے وہ پوری، لیکن بس ذرا صبر کر، یہ لڑکی جو آئی ہے خود ایک نمونہ ہے، اور نمبر 2 لڑکے کو جنم دے گی، وہ ایسے لڑکے کو جنم دے گی جو تو نے منت مانی وہ منت پوری ہوگی۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس وقت حضرت مریم نے جنم دے دی تو پھر وہی نظر انہوں نے بھی مانی، میں نہیں بولوں گی، انی نذرت للرحمن صوما ولم اکلم اليوم انسیا، میں نہیں بولوں گی، بس جو بولنا ہے بچہ بولے گا۔ نظر مانی میری ماں نے، پورا کیا میں نے، پورا کیا ماں نے، نظر مانی، بیٹی نے اس نظر کو پوری کی۔ تو پورا کون کرنے والا؟ ارے بولو بھائی کون؟ تو سب سچے دل سے نیت کر رہی کیا جی انشاءاللہ کر رہی کیا؟ صحیح سب کریں گے بھائی۔ صبا کا جو جوڑ ہے وہ نیت کا جوڑ، وہ آپ کے اس مسجد کو وہ شان حاصل ہے، کہو الحمدللہ۔ وہ شان ہے، کون سی شان؟ کہ الحمدللہ کل 4 مرتبہ ختم بخاری کا جلسہ ہونے والا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 1 ٹائم ہو گیا، 2 ٹائم ہو گیا، 3 ٹائم ہو گیا، 2 ٹائم تو بڑے شاندار، تیسرا ٹائم ذرا ہلکا پھلکا سا ہو گیا، لاک ڈاؤن کا زمانہ، دونوں ملا کر ایک ساتھ کر دیے، سمجھے بھی؟ یہ 4تھے ٹائم ختم بخاری کا جلسہ ہونے والا ہے، اور ختم بخاری اس وقت کراتے ہیں جب آفتیں، مصیبتیں، حالات سنگین ہو۔ اکابر کا یہ معمول ہے کہ بخاری شریف ختم کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کل انشاءاللہ بخاری شریف کا آخری درس ہوگا، ہم عصر سے لے کر عشاء تک، عصر سے لے کر بولو بھائی، یہ مجمع ہمارے میزبانوں کا مجمع، ہماری مسجد میں جلسہ، ہماری مسجد میں جلسہ، باہر کے سب لوگ یہاں آ کر دعا میں شریک ہوں، اور ہم شریک نہ ہوں، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی ہوگا بھائی؟ ایک صاحب اعلان کرے مسجد حاضہ میں جلسہ ہوگا، ایک صاحب آپ کو مولانا جی یہ مسجد حاضہ کہاں ہے؟ اب انہوں بولے مسجد حاضہ کہاں بھی نہیں ہے نا، نہیں بھئی جمعے میں اعلان ہوا مسجد حاضہ میں جلسہ ہوگا، بول کو کہاں ہے مسجد حاضہ؟ انہوں بولے کون سی جگہ جو اعلان ہوا سو وہ مسجد میں، جس مسجد میں ہوا وہچ مسجد حاضہ کو تو یہ مسجد میں جلسہ ہوگا،
مسجد میں حاضہ کو تو کیا یہ مسجد میں جلسہ ہوگا، عربی میں بولے انہوں مسجد حاضہ بول کو، انہیں کیا سمجھ گئے مسجد حاضہ ایک مسجد کا نام ہوگا، لے لو کو پھر کو سست ہوگی انہوں. کہاں ہے مسجد حاضہ، کہاں ہے مسجد حاضہ، کہاں ہے مسجد حاضہ. اس لیے میں اردو میں بول رہا ہوں، اس مسجد میں انشاءاللہ جلسہ ہوگا کل. دارالعلوم دیوبند کے اکابر اللہ کا فضل ہے روز اول سے آ رہے ہیں، اور ان کی شان تو آپ حضرات آج کل میڈیا میں دیکھتے ذرا علماء دیوبند کیا ہے ذرا معلوم ہو رہا ہے. ورنہ یہاں پورے دنیا کے سب سے بڑے ادارے کے محتمم حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی جس وقت تشریف لائے اس مدرسے کی افتتاح کے لیے، اس وقت مجمع گنے چنے لوگ تھے. کچھ لوگ ہوں گے ہمارے ساتھیوں میں گنے چنے. حضرت نے فرمایا شاید ان لوگوں کو ہمارے آنے کی خبر نہیں تھی ہوگی، اس لیے بیچارے نہیں آئے. پہلے بزرگوں کی قدر کریں ہم لوگ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والوں جو اللہ والے گزشتہ آئے اب نہیں آ سکتے. گزشتہ جلسے میں تھے کیا بھائی کون تھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. دیکھو پورے مجمع میں 14 جنے تھے. وہ بزرگ کو تو لوگ دیکھ ہی نہیں سکے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت علامہ قمر الدین صاحب دامت برکاتہم اب سفر سے قاصر ہیں. گزشتہ کرسی پر اٹھا کر حضرت کو لایا گیا تھا. سب تھے نہیں جو شادی دیکھیں، بقیہ سب لوگ شیخاں کی دکان میں شیخاں مار لے کو یہاں وہاں. یہ جو لمحہ ہے کل کا پھر زندگی میں نہیں آئے گا. کل کا دن گیا اور یہ ناقدری 14 جنے تھے 1400 میں. یہ جمعہ کو بھی اتنا بڑا مجمع کیوں آ رہا؟ جمعہ پڑھنا نہ بول کو آ رہا، سو بیان سننے نہیں آ رہا. اس لیے کل کہو انشاءاللہ جو بھول ہم سے گزشتہ سال ہو گئی اس سال نہیں ہوگی. کون کون آئیں گے کل انشاءاللہ؟ کون رہیں گے؟ میں ہاتھاں سب کا دیکھ لگو چھوں ہاتھاں کیا حضرت نہیں آتے کیا؟ اللہ کے گھر میں کیا یہ بچے کو کیا ہو گیا؟ ہاتھ کو کیا ہوگا با؟ ہاتھ دکھنا مجھے وہ حاضر لینا چاہیے سو بیان کرنے کا جگہ نہیں مجھے. کیا تمہارا کیا قصہ؟ تمہارا کیا قصہ؟ ہاتھ اٹھانا بھی. ارے تکبیر اللہ کو تو میں سامنے ہوں امام صاحب کے پیچھے کر ہاتھ نہیں اٹھاتے. سب اٹھائیں گے انشاءاللہ. باہر انہیں 3 جنے ہاتھ اٹھائے سو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. سب نیت کریں گے بھائی. کرسی والوں کو بھی کرسی کا انتظام پہلی صف میں ہم ہوں گے انشاءاللہ. مجھے حیرت ہوتی ہے کرشن گری سے دھرم پوری سے لوگ آتے ہیں، اور حضرت مولانا قمر الدین صاحب جب تشریف لائے آندھرا سے لوگ آئے نا بھائی. لیکن افسوس کی بات ہمارے محلے کے وہ لوگ نہیں ہیں. محلے کے لوگ نہیں ہیں. ارے بھائی درد سے سنا رہا ہوں میں آپ کو. میں یہاں پر مسجد میں کیوں کرتا ہوں جلسہ؟ کیا جلسہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے؟ جلسہ ہمارے محلے والے فائدہ اٹھائیں. اللہ والے آتے ہیں کیسے. ارے یہ کہ بزرگ سے تاریخ لینے 2 مہینے پہلے ان کے پیچھے پڑا رہنا پڑتا ہے. حضرت تاریخ دیو، حضرت تاریخ دیو، حضرت تاریخ دیو. تاریخ دینے کے بعد جلسہ طے کر دے. خوش نصیبی ہر مرتبہ وہ جلسہ جو ہمارا تاریخی جلسہ ہوا جس میں ماشاءاللہ ہمارے اکابرین میں تقریباً 24 اکابرین تشریف لائے تھے. دستار بندی کا جلسہ یاد ہے کیا بے سب کو؟ ارے بھائی یاد ہے بھول گئے؟ 24 اس میں سے 6 بزرگ اللہ کے پیارے ہو گئے. وہ 24 میں کرونا کے بعد ہوا نا، 6 بزرگ کیا ہو گئے؟ اللہ کے پیارے ہو گئے. اس لیے میں کہتا ہوں جلسے میں ہم لوگ بڑی عقیدت سے بھئی کتنا وقت لگے گا؟ عصر سے عشاء. اور مستورات کو بھی لے آؤ، مستورات کو بھی کہیے آپ لوگ بھی آئیں. اس دن کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ مدرسے کی طرف سے سب کی دعوت ہوگی انشاءاللہ. ہم لوگ جو مہمان آئیں گے کہو انشاءاللہ پہلے ہم ان کو کھلائیں گے بعد میں ہم لوگ کھائیں گے.
ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ پہلے ہم کو کیا کریں گے؟ کھلائیں گے، بعد میں ہم کھائیں گے. کھائے بغیر نہیں جانا. کیوں ان کو جلدی کھلائے؟ ان لوگوں کو دور جانا ہے. ہم لوگوں کا بھی دور نہیں جانا، بازو جانا گھر کو، بازو گھر کو جانا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ان کو کھلا کر ان کو رخصت کریں گے، بھائی تمہیں لوگ جاؤ، ہمیں بھی انشاءاللہ بیٹھ کر کھائیں گے. اور اللہ کا فضل، وہ وقت بھی پورا ایک دیکھ کھانا بچ گیا. ہمارے ساتھ یہاں کیا غصے میں آپ کو چلے گی کہ نہیں معلوم، لیٹ ہو رہا نہ بھی لیٹ کیا بھی نہیں ہو رہا. ہمیں کھلا کر بیٹھ کو کھانا، پھر پاکورا میں کھانا ڈال کر گھر گھر کو تقسیم کیا گیا. تو اس کے لیے صبح انشاءاللہ جو جلسہ ہمارے ہونے والا ہے تو پورے گلیوں کو دعوت دینا. سب دیں گے بھائی؟ کون کون دعوت دیں گے بھائی انشاءاللہ بولو؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. آزو بازو سب جگہ، سب مرد اور عورتیں سب کو. لیڈیز رہیں گی مدرسے میں، پیچھے کا دروازہ کھلا رہے گا، قبلے کی طرف کا دروازہ کھلا رہے گا، یہاں پر ہم بند کر دیں گے. پیچھے کے دروازے سے انشاءاللہ مستورات اوپر جائیں گی اور ان کے لیے مائک کا نظم ہوگا. وہاں پر انشاءاللہ وہ دعا میں، بیان میں اور ہر عمل میں شریک رہیں گی. اور تمام ہمارے جتنے مرد حضرات ہیں وہ یہاں شریک رہیں گے. اور جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان کے لیے کل فجر کی نماز کے فوراً بعد مسلسلات کا درس ہوگا. وہ مسلسلات کسے کہتے ہیں؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا، وہ عمل آج بھی جاری ہے. جیسے آپ نے ایک حدیث فرمانے کے بعد کھجور تقسیم کیا، وہ کھجور آج بھی جو محدث وہ حدیث پڑھاتے ہیں سب کو کھجور تقسیم کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کہی، اس کے بعد سب کو زمزم تقسیم کیا. آج بھی وہ محدث حدیث پڑھاتے ہیں، پھر وہ زمزم تقسیم کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک حدیث فرمانے کے بعد آپ نے عجیب طریقے سے مصافحہ کیا. وہ مصافحہ اس طرح، مصافحہ کیسا؟ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر پھر آپ نے ایسا مصافحہ کیا تھا. تو وہ مصافحہ آج بھی جاری ہے. جو بھی وہ مصافحہ اس محدث سے کرے گا، وہ ہاتھ چلتے 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 کس کے مصافحے تک پہنچ جائے گا؟ ارے بولو بھائی، وہ عمل ہونے والا ہے کب؟ صبح فجر کے بعد. دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے آ سکتے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ. برکتاً مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، سند تو نہیں ملے گی لیکن مصافحہ کر سکتے ہیں. لباس، سنت والا لباس پہن کر آنا، آئیں گے انشاءاللہ بھائی. اور دوپہر میں علماء اور علماء کے محترمات کے ذریعے خصوصی بات ہوگی. اور جتنے علماء سے تعلق رکھنے والے احباب یہاں موجود ہیں ان کو بول دینا بھئی مولانا تمہارے واسطے 12 بجے سے 2:30 بجے تک خصوصی مجلس ہے، تمہیں اپنے بیگم کو بلا لے کو ٹیپو مسجد پہنچ جاؤ، مستورات کو چھوڑ دو، وہاں مرد حضرات آ جائیں یہاں. سب دعوت چلائیں گے بھی انشاءاللہ. میں آج خصوصاً میرا جمعہ یشونت پور جامعہ مسجد کا چھوڑ کر جو آپ کے پاس تشریف لایا ہوں، یہ گزارشات کرنے کے لیے ہی حاضر ہوا تاکہ آپ، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، پوری خدمت ہمارے محلے والے ساتھی کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں بولو؟ ہمارے خدمت محلے کے ساتھی. پانی، چاول، گوشت، اللہ اکبر. درد آج بھی میں آپ سے گزارش، ہمیشہ فقیر کی بکواس کیا وہاں بیٹھ کر فقیر بابا دیتا کہ نہیں دیتا کہ آوازہ کرتے رہنا کام اس کا. ایسا میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں فقیر بن کر ہی حاضر ہوتا ہوں. کیا بن کر؟ مجھے نہیں، کس کے لیے؟ ہمارے محلے کا ادارہ، اسے بولنا ہمارا مدرسہ. کس کا مدرسہ بھائی؟ ارے بولو کس کا مدرسہ؟ میں چلے جاؤں گا، ادارہ رہے گا، جب تک رہے گا ادارہ رہے گا. اور میں جو آپ کے درمیان آیا ہوا ہوں وہ کیوں؟ خدمت. جزاک اللہ خدمت. وہ کون سی خدمت دی؟ ارے بولو کون سی خدمت؟ جزاک اللہ. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
جو بھی جزا دے گا وہ اللہ دے گا، لیکن آپ کے ذمہ ہے جب تک دم میں دم رہے ادارے کی حفاظت کرنا۔ میں ہر جگہ پر کہتا ہوں اتنی غیرت پیدا کرو، اتنی غیرت پیدا کرو، ہمارے ادارے کے لیے چندہ ہی نہ ہو، کوئی چندہ نہیں۔ مولانا ادارے کا خرچہ کتنا؟ بھائی 1.5 لاکھ روپے ماہانہ، 1.5 لاکھ روپے، 150 آدمیاں ماہانہ ہمیں 1000 روپے دیتی گی، چلو بغیر چندے کے چلو۔ 500 روپے دیتی بغیر چندے کے چلا، دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں؟ ماشاءاللہ یہاں سب بلڈنگوں کے اوڑا بیٹھے ہیں، سو اسے کیا کہتے ہیں؟ لینڈ لارڈس، لینڈ لارڈس، بلڈنگوں کے اوڑا، لیکن دم جائے دمڑی نہ جائے، دم جائے دم جائے دمڑی نہ جائے۔ چندے کا اعلان کرے گا تو فرسٹ یہاں برابر 5 روپے، آج کل 5 روپے روڑا چلے گئے، 10 روپے ڈالر کو لیتے۔ میں وہ بھی کہتا ہوں ہمیشہ، جتنے احباب یہاں آئے ہیں ہفتے میں بیچارہ ایک اللہ کا بندہ مدرسے کے نام سے بیٹھتا ہے، بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ 10 روپے بھی دیں گے، ہمارا مدرسے کا خرچہ اللہ آسان کر دے گا۔ دو گے انشاءاللہ؟ سب دو گے انشاءاللہ؟ 10 روپے بھی، 10 روپے بھی نیت کر لینا، یا اللہ منتھلی 50 روپے مدرسے کو، سب حلقے والے محلے والے نیت کریں گے مدرسہ یہاں جا کو، وہاں کہاں دے سو مدرسہ، یہ ہرگن نگر، کہاں جو ہرگن نگر ہے، کون جو ہو؟ ٹیپو مسجد کا، یہ سب ٹھکا لینے کے واسطے ہم نہ ہونا، کیا بولو؟ ہاں شیواجی نگر میں جا کو ٹھکا لے کو، یہاں کا مارکیٹ میں جا کو ٹھکا لے کو، کہاں کی جا کو ٹھکا لے کو، کون سا پڑا ہے ٹھکا لینے کے واسطے؟ کون سا پڑا ہے ٹھکا لینے کے واسطے؟ کیوں ٹھکا لینا؟ یہاں بولے کہ ہمارے مدرسے کو جو بھائی قصہ ختم، کہاں جی ہے وہ مدرسہ، انہیں پوچھتا سو کراس کوشچن کرتا سو، آگے کے لیے باتیں کرتا سو، وہ پورے دلیدروں کا جواب ہمیں دے کر رہنا۔ قرآن کے لیے یہاں سے جب ایک طبقہ جاتا ہے مانگنے کو قرآن کے لیے، تو الٹی سیدھی باتیں سنا کر لوگ روانہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ضرورت ہیچ نہیں، کوئی بھی چندہ باہر نہیں ہوگا، جو ہوگا محلے میں ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اتنا بڑا مجمع رکھ لے کر کوئی باہر جا کر بھیک مانگے، شرم نہیں آتی؟ مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے۔ تو آج سے نیت کرو، میں رہوں یا نہ رہوں، کوئی بھی مقرر یہاں بیٹھ کر بات کرے، لیکن مدرسے کے سلسلے میں دل دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ مدرسہ ہمارا، ہمیں چاول کے موٹے پہنچائیں گے۔ کون کیا وہ چاول کے موٹے دیتا؟ چاول کے موٹے کون دے گی؟ سارے پالنے والے۔ کیا ضرورت ہے دینے کے واسطے؟ انہوں سارے پالنے والے مدرسہ ہے سو یہ کیوں بھائی سارے پالنے میں ہے کیا؟ کیا اتنے بھی ہمارے لوگوں کی حیثیت نہیں ہے ماہانہ ایک موٹا لاکھ کو چاول ڈالنے، ماہانہ 10 کلو دال ڈالنے کے واسطے ہماری حیثیت نہیں؟ ماہانہ شکر، نمک، شکر، گھوڑ لکسندرا والا دلا رہا ہے۔ کہاں شرم آ رہی بولنے مجھے، کیا بھائی کہاں والے انہوں؟ لکسندر، ڈاکٹر بشیر احمد، کہاں لکسندر کہاں ہے؟ ہمارا ہگڑے نگر کہاں ہے؟ وہاں سے آپ کو شرم آنا چاہیے۔ کہاں یہاں کے لوگوں بہت غریبان کہاں، میں کیا بولوں؟ وفادار ہمیں بن جانا پڑ رہا، ہمیں ٹھکا لینا پڑ رہا سب کے سامنے۔ کیا مطلب لوگوں پوچھ نہیں سو، یہاں کے لوگوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ ابھی ان کو حیثیت نہیں آئی۔ ایک نمک، شکر، ماشاءاللہ ترکاری تو ہمارے محلے سے ہی اللہ دلوا رہے ہیں۔ انڈا دینے والا شاہ ولی اللہ کا ٹینڈی روڈ کا، کہ بھئی ہمارے یہاں انڈے کی دکانہ سے نہیں جا، دکانہ والے ایک ٹرے نہیں دے سکتے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تیل دینے والا یشول پور والا، تیل کون دیتا سو؟ کون دیتا سو بولو؟ کیا ہمارے یہاں تیل دینے والا کون کچھ نہیں؟ شرم ماری کی بولنے مجھے،
یہ باتیں میں کیوں بول رہا ہوں؟ آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، سوا نہیں 10 بجے 1 سال کے بعد چاہتا سنی، ہمارا یہ ایونٹس ہو گیا ہے آنا جانا، سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے ہمارے اس وقت یہ پورے مجمع سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ادارہ ہمارا ہے، نیت کرو انشاءاللہ ہم ہی اسی ادارے کے کفیل بنیں گے انشاءاللہ۔ بنو گے بھائی؟ انہوں آ کر بولو، حضرت میرے طرف سے لکھو، حضرت ماہانہ ایک 10 کلو میں آ کر شکر دوں گا، 10 لیٹر تیل دوں گا، لکھو بھائی میں ماہانہ 50 انڈے دوں گا، کیا ہمارا ہو جاتا؟ بولو کیا ہو جاتا؟ کریں گے انشاءاللہ، بیٹھ کر کھاتے اور گھر میں بیٹھ کھانا کھانا جائے سو کے گھر میں بریانی نہیں ہے جی، رہے نہیں ہے بریانی کھاتے وقت سوچنا ایک مہمانان رسول بول کو ادارے میں آپ کو پڑے ہی نا، مہمانان رسول ان کو بیچارے انہوں کیا کھا رہے، دال کھانا کھا رہے کی، بریانی کھا رہے کی، خبا مزید مسلم پالنے کے ایک آدمی مرغی دیتا سامنا، کہاں سے ہمیں چلتا کریں، تمہیں کیا معلوم ہوتا؟ بولو کہاں بھائی ماشاءاللہ بریانی کا تنا بھائی مدرسے میں تمہیں لاکھوں کھلا رہی گا جی گلفن، تمہیں لاکھوں کھلا رہی، کون کی لاکھوں کھلا رہا؟ آج بھی بریانی آنے والی ہے، کہاں سے کی آ رہی؟ پوچھو، آ کر پوچھو، کل کے دن ہم ان تمام لوگوں سے کہیں ضرورت نہیں بھائی، الحمدللہ جیسے ہم اپنے بیوی کو اپنے بچے کو ہم خود پالتے ہیں غیرت کے ساتھ، اسی طرح ہمارے مہمانوں کو کہو انشاءاللہ ہم خود کھلائیں گے، ہمارے مہمان، حضور کے مہمان، قرآن کے مہمان، حدیث کے مہمان، شریعت کے مہمان، وہ طلبہ جن کے دسترخوان پہ حاضر ہونے پر اللہ حساب 5 لوگ جس دسترخوان پر رہے اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں لیتا، اگر تمہارے طرف سے چاول پہنچ جائے گویا تمہارے دسترخوان پر مہمان رسول حاضر ہے۔ جس گھر میں مہمان ہو اللہ حساب نہیں لیتا، بیوہ ہو حساب نہیں لیتا، یتیم ہو حساب نہیں لیتا، طالب علم ہو حساب نہیں لیتا، اسی طرح مسافر ہو اللہ حساب نہیں لیتا۔ سب کرو گے انشاءاللہ۔ کل پھر دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، کب سے کب تک بولو؟ اصل سے انشاءاللہ بھائی دل اور دماغ میں سب اثر پاؤ، یہاں ہم لوگ آپ حضرات کے لیے چائے کا بھی انتظام کریں گے، آؤ گے انشاءاللہ چائے کا بھی انتظام کریں گے، کام ایک بیگم کی زیارت کرنے کا اثر سے پہلے کریے ہو، ہر گھنٹہ بعض لوگوں کو زیارت کرنے کی عادت رہتی ہو، ضرورت نہیں، سما کا دن ذرا قربانی دیو، پہلے بیگم کو بلا لگا کو وہاں چھوڑو، پھر اس کے بعد آپ یہاں جائیے، بیگم کو وہاں چائے پلائیں گے، آپ کو یہاں چائے پلائیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ سکون سے بیٹھو، انشاءاللہ بیان ہوگا، حضرت کا درس ہوگا، حضرت کی دعا ہوگی، علماء بڑی قیمتی باتیں کہیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے، ان بچوں کا اعزاز ہوگا۔ ہمارے پاس 9 مفتیان اکرام اس سال پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، اور 5 ہمارے فضلاء فارغ ہو رہے ہیں، 2 بچے ماشاءاللہ 2 بچے یہ بیٹھک میں قرآن سنا کر فارغ ہو رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ جگہ گیا میں ایک بیٹھک میں ایک بچہ قرآن سنا رہا تھا، 2000 لوگ قرآن سن رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے 2 بچے ایک بیٹھک میں کل پرسوں پورا قرآن ایک ہی جگہ بیٹھ کر الحمدللہ سنائے۔ ایک بچہ پورے قرآن میں صرف 3 غلطیاں، کتنے غلطی بولو ماشاءاللہ، ان بچوں کا آخری سبق بھی ہوگا سما، ایک طرف ختم قرآن، ایک طرف ختم بخاری، ایک طرف ختم کلام اللہ، اور ایک طرف کلام رسول اللہ، دونوں کی برکت انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ ایسی دعا کریں گے ہندوستان کی دلندرازی ختم ہو جائے، کہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔